آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ بڑی دیر کے بعد پھر مجھے بولنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے بعد میں بھائی ندیم کی، بھائی ذیشان کی اور دادوں کی بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی بھی۔ تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے چوتھے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ سب مل کر نکالیے گا متی کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت میں اس طرح سے درج ہے: اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے خدا یسوع کے لب مبارک سے صادر ہونے والا یہ جو چوتھا کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر ہمیں ایک شکایت نظر آتی ہے کہ خدا یسوع اپنے باپ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے واقعی ہی اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا وہ اپنے محبت کرنے والوں کو آج بھی چھوڑ دیتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم 45ویں آیت پر غور کریں گے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھایا تھا۔ یہ اندھیرا کیسا تھا؟ یہ تاریکی کیسی تھی؟ اور یہ تاریکی اس وقت کیا ظاہر کر رہی تھی؟ یسوع مسیح نے کیوں کہا ایلی ایلی لما شبقتنی؟ اور جب ہم اس سارے کلمے کے بارے میں سیکھتے ہیں تو پھر ہم آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کلمے کو سن کے کرنا کیا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ غور کریں کہ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا، جیسے کہ ہم نے پہلے کلمے میں سیکھا کہ صبح 9 بجے سے 12 بجے کے قریب یسوع مسیح نے اپنے پہلے 3 کلمات ادا کیے، اور جیسے ہی 12 بجے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو اچانک پورے ملک میں اندھیرا چھا جاتا، سورج اپنی روشنی غائب کر دیتا، ایسے لگتا ہے جیسے روشنی ختم ہو گئی، پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ہسٹری شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس کا ذکر ہمیں بائبل میں نہیں ملتا، لیکن جو رومی تصانیف ہیں ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں جو اس وقت کے دور میں لکھی گئی تھی، ان میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک طوفانی ہوا چلی جس کی وجہ سے ہوا میں مٹی اور خاک مل گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت گہرے بادل جو ہیں وہ سورج کے سامنے آ گئے جس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سورج گرہن لگا جس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، لیکن اگر ہم تکنیکی طور پر دیکھیں تو اس وقت سورج گرہن لگنا ناممکن تھا، کیونکہ یہ کون سا وقت تھا؟ عید فصح کا وقت، اور عید فصح جو ہے وہ ہر مہینے کے سینٹر میں آتی تھی، اور جو چاند ہے وہ ہر مہینے کے شروع میں نیا چاند نکلتا تھا، یعنی کہ جس وقت عید فصح منائی جا رہی تھی اس وقت جو ہے وہ چاند مکمل تھا، جو زمین ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان تھی، اور اس وقت سورج گرہن لگنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو سارے خیالات ہیں یہ یہاں پر ہمیں غلط نظر آتے ہیں۔ تو یہ تاریکی کیسی تھی؟ کیوں اس وقت اندھیرا چھا گیا؟ کیا خدا اس تاریکی کے ذریعے یسوع مسیح کے وہ جو خون بہہ رہا تھا اس دکھ کو چھپانا چاہ رہا تھا، یا کیا خدا اس وقت اپنے بیٹے پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا تھا؟
क्या खुदा यीशु पर होने वाली लान तान को रोकना चाह रहा था, या खुदा अपने तरस का इजहार कर रहा था? मेरे अजीजों, अगर तारीकी को हम देखें तो तारीकी जो है वो खुदा की अदालत और उसके गज़ब और कहर का एक निशान है। अगर बाइबल में हम देखें तो जो तारीकी है खुदा की अदालत का निशान है। खुदा तो नूर है, फिर उस वक्त तारीकी क्यों? बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत से हवालाजात मिलते हैं जब सूरज तारीक हो गया। अगर आप यशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत का मुताला करें तो आपको वहाँ पर भी ये मिलेगा, यशवा ने जब दुआ की तो 3 घंटे तक जो है वो सूरज तारीक रहा था। उसके बाद अगर आप खरूज की किताब 10वां बाब और 21वीं आयत अगर पढ़े तो वहाँ पर खुदा ने मूसा को कहा था कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा तो जो सूरज है वो तारीक हो जाएगा। फिर अगर आप दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर भी हिजकिय्याह बादशाह जब बीमार हुआ था तो खुद उसने दुआ की, खुदा ने कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई और तू सेहतयाब हो जाएगा। तब उसने खुदा से निशान तलब किया तो खुदा ने उसको निशान ये दिया था कि जो सूरज है वो अपनी जगह से 3 दर्जे पीछे हट जाएगा, यानी तब भी सूरज पीछे हो गया था। बाइबल में और बहुत से हवाले हैं जहाँ पर हमें सूरज के तारीक होने का जिक्र मिलता है, लेकिन आज सूरज के तारीक होने का मकसद क्या था? वो तारीकी इस बात की निशानी थी कि गुनाह की सज़ा दी जा रही थी। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए गुनाहगार बनकर चढ़ा दिए गए और वो हमारे गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर ले रहे थे, और उस गुनाह की सज़ा की जो अलामत है वो तारीकी उसको जाहिर कर रही थी। जब यीशु मसीह ने कहा कि एली एली लमा शफ़क़ती, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती की अंजील में हमें लफ्ज़ एली एली मिलता है, लेकिन अगर हम मरकज़ की अंजील पढ़ें उसका 15वां बाब पर उसकी 34वीं आयत में तो वहाँ पर लफ्ज़ लिखा है इलोही इलोही। जो एली एली है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन जो इलोही है वो अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन दोनों का मतलब यही है, ऐ मेरे खुदा। यहाँ पर हमें यीशु मसीह के दुख का एहसास हो रहा, उसकी तन्हाई का एहसास हो रहा, उसके दर्द का एहसास हो रहा। जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, उसके जिस्म से जब खून बह रहा था, और जब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब इंसान के जिस्म से खून निकलता है और उसके हाथ भी जड़ दिए गए हों, पाँव में भी कील हो, वो ज़रा भी हिल नहीं सकता, और जब उस खून पे मक्खियाँ आकर उसको तंग करती होंगी तो वो अपने हाथ भी नहीं हिला सकता था। वो इस कदर अपने दर्द में मुब्तला था, उसके पट्टे जो हैं वो तनाव का शिकार हो चुके, और मुसलसल खून की कमी की वजह से इंसान को सांस लेने में भी मसला होता। अगर हम यीशु मसीह के दुख का अंदाज़ा करें तो यकीनन हमारे बयान से, हमारे सोच से बहुत ही बलंद है। और उस वक्त यीशु मसीह जो है इतने दर्द में, तकलीफ में अपने बाप से ये शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक और बात पर गौर कर सकते हैं कि बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि जब हम तकलीफ़ या परेशानी में होते हैं तो किसी को हमारी तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह हमारे दर्द को भी महसूस कर सकता है, वो हमारी तन्हाई को भी महसूस कर सकता है, वो हमारे गम को भी महसूस कर सकता है, क्योंकि वो खुद इन सबसे गुजरा है। वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। यहाँ पर जब उसने कहा कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पर असल में यीशु मसीह ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत की तिलावत कर रहे थे। यहूदी जब भी किसी परेशानी या मुसीबत में होते थे तो वो इस ज़बूर की तिलावत करते थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, तो वो भी उसी शरीयत को दोहरा रहे थे। वो दुख की हालत पे थे और वो इस ज़बूर की तिलावत कर रहे थे,
اور اگر ہم دیکھیں تو حبقوق کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ کر نہیں سکتا. تو اس وقت یسوع مسیح کے اوپر ہماری ساری بدی ڈال دی گئی تھی. ہمارے جو بھی گناہ تھے وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیے تھے. چند لمحات کے لیے خدا نے اپنا منہ یسوع مسیح سے پھیر لیا تھا، لیکن اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑا تھا. یہاں پر جو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ سارا واقعہ یسوع مسیح کی مصلوبیت عید فصح پر ہی کیوں رونما ہوئی. عید فصح اسرائیلیوں کو تب بنانے کا حکم دیا گیا جب مصریوں میں خدا نے پہلوٹوں کو مارا، تو خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ بلے قربان کرو اور اپنے اپنے دروازوں پر ان کا خون لگا دو. فرشتہ جب وہاں سے گزرے گا اس خون کو دیکھے گا تو وہ تمہارے پہلوٹوں کو چھوڑتا جائے گا. یعنی اسرائیل بچ گئے اور جو مصر کے پہلوٹے تھے وہ مارے گئے. اور جب وہ مصر سے آزاد ہوئے اس وقت خدا نے ان کو عید فصح منانے کا حکم دیا تھا. اب عید فصح کے موقع پر لوگ اپنے بڑے تیار کر رہے تھے قربانی کے لیے، اور یہاں پر خدا کا ازلی بڑا تیار ہو رہا تھا تاکہ وہ صلیب پر ہمارے لیے قربان ہوا. ہاللیلویہ. خدا ہر ایک کام ترتیب کے ساتھ کرتا ہے. لکھا ہے خدا ترتیب کا خدا ہے. تو یہاں پر بھی خدا کی ترتیب پر غور کریں کہ اس نے فصح کے وقت ہی اپنے بیٹے کی قربانی کا وقت ٹھہرایا تاکہ جہاں دنیا اپنی دنیاوی قربانی کے بڑے تیار کر رہی تھی وہاں پر خدا کا ازلی بڑا ہمارے لیے قربان ہو گیا. ہاللیلویہ. تو یہ خدا کی محبت ہے جو وہ ہم سے کرتا تھا تاکہ جو ہماری رکاوٹ خدا کے ساتھ ٹوٹ چکی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہو. یہاں پر 2 سچائیاں ہیں. پہلی سچائی یہ کہ گناہ کی سزا دی جا رہی تھی یسوع مسیح کو، اور دوسری سچائی یہ کہ یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر مصلوب کیے گئے، ہمارے لیے صلیب پر سزا لے رہے تھے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں مسیح کی اس قربانی کو قبول کرنا ہے. ہمیں اس کی قربانی کی قدر کرنی ہے. ہمیں بار بار گناہ کر کے اس کو اعلانیہ ذلیل نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایک بار ہم توبہ کرتے ہیں اور واپس پھر اسی گندگی میں چلے جاتے ہیں جس طرح سور کیچڑ میں چلا جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ ہم اس کو بار بار اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی قربانی کو قبول کریں، اس کی قربانی کی قدر کریں، اور جس طرح اس نے اپنی محبت ہم پر ظاہر کی، جیسے بھی ہم نے پچھلے کلمے میں سیکھا، ہم اسی طرح اس کی قربانی کی قدر کرتے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی مسیح کے پاس لانے والے بنے. آمین. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑھائے.